الحمد لله الحمد لله على الإنعام والشكر له على الإلهام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا. دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی. فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا. عثمان غنی کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب کی دنیا میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب کی دنیا میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا. میرے واجب الاحترام اور نہایت ہی قابل ستکریم بزرگ نوجوان دوستو بھائیو، بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما تمام قابل احترام بزرگوں اور علماء کرام، آج کی ہماری یہ کانفرنس یہ ختم نبوت اور دفاع صحابہ کے مقدس عنوان سے معنون ہے. اور اس کانفرنس میں بحمد اللہ تعالی تمام مکاتب فکر ان کی نمائندگی موجود ہے، سٹیج پر بھی سامنے بھی. ہمارا ختم نبوت کے عنوان پر اس طرح یکمشت ہونا، ہمارا دفاع صحابہ کے عنوان پر اس طرح اکٹھے ہونا، یہ ختم نبوت کے دشمن کے لیے بھی پیغام ہے، یہ صحابہ کی عظمت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم بحمد اللہ تعالی
ختم نبوت کے عنوان پر بھی ایک ہیں، ہم دفاع صحابہ کے عنوان پر بھی ایک ہیں۔ ایک ہیں یا نہیں بھئی انشاءاللہ؟ اور میرے بھائی، جس طرح ہم یہاں پر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ختم نبوت کے عنوان کے لیے یا عظمت صحابہ کے عنوان کے لیے اپنا اکٹھا ہونا صرف یہیں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہاں سے باہر بھی نکلنا چاہیے، کیونکہ ایک اب کا وقت ہے، ایک کچھ عرصہ پہلے کا وقت ہے۔ اس وقت حال یہ تھا کہ ملک پاکستان میں لوگوں کو قادیانیوں کا طوطی بولتا نظر آتا تھا، لیکن ہمارے اکابر، چاہے وہ دیوبندی مکتب فکر کے تھے، چاہے وہ اہل حدیث مکتب فکر کے تھے، چاہے وہ بریلوی مکتب فکر کے تھے، انہوں نے اکٹھے ہو کر ختم نبوت کا مقابلہ کیا، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج پاکستان میں قانونی طور پر قادیانی کافر قرار دیے گئے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح اکٹھے ہو کر ہم نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دیں، جس طرح اکٹھے ہو کر ہم ختم نبوت کے لیے آگے بڑھے، اسی طرح آج ضرورت ہے۔ آج لوگوں کو دشمن صحابہ کا طوطی بولتا نظر آتا ہے، لیکن اگر آج ہم اسی طرح اکٹھے ہو کر اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر، اپنی جانوں کو حضور کی ختم نبوت پر قربان کرنے کے لیے، اپنی جانوں کو حضور کے صحابہ کی عظمت کے لیے قربان کرنے کے لیے اگر آج ہم اکٹھے میدان میں نکلیں گے، تو یہ صحابہ کے دشمن کا انجام بھی وہی ہوگا جو ختم نبوت کے دشمن کا ہوا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، ہم یہاں پر حضور کی ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور میرے اکابرین کا، اور صرف میرے اکابرین نہیں بلکہ یہاں پر موجود تمام مکاتب فکر کے اکابرین اور عوام الناس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں۔ ہمارے نبی جیسا نہ ان سے پہلے کوئی آیا، نہ ان کے بعد اب تک کوئی آیا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی آیا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے جن انبیاء نے آنا تھا وہ آ چکے، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ آپ کی ختم نبوت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں 4 طبقات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ 4 طبقات ایسے ہیں جو ساری کائنات کے سب سے اعلیٰ طبقات ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے 4 طبقات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، چوتھا طبقہ نیک اولیاء اللہ کا ہے۔ تو 4 طبقات کا تذکرہ اللہ نے کیا، جن میں سب سے بلند مرتبہ نبوت کا ہے، اور نبوت کے لحاظ سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا نبی اول بھی ہے، ہمارا نبی آخر بھی ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی نبوت کے اول ہونے کو بھی بیان کیا، ہمارے نبی نے اپنی نبوت کے آخر ہونے کو بھی بیان کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور گارے کے درمیان میں تھے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی بھی ہوں، میں پہلا نبی بھی ہوں۔ نبوت کا آغاز بھی میرے نبی سے، نبوت کا اختتام بھی میرے نبی پر۔ میرا نبی نبیوں میں اول بھی ہے، میرا نبی نبیوں میں آخر بھی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ دنیا کا دستور یہ ہے اگر کوئی اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، اگر کوئی آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے نبی اول اور آخر دونوں کیسے ہو گئے؟ تو اس بات کو قاسم العلوم والخیرات حجت اللہ فی الارض بانی دار العلوم دیوبند مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو یوں سمجھایا، انہوں نے مثال دی اور فرمایا دیکھو لوگو، تم دنیا کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہو، دنیا کے اندر تم ڈرائنگ کا کام کرتے ہو، تم کاغذوں کے اوپر تصویریں بناتے ہو، تصویر بنانے کے لیے تم پرکار کا استعمال کرتے ہو، اور جب تم کوئی بھی دائرہ بنانے کے لیے پرکار کو کاغذ کے اوپر رکھتے ہو تو تم پرکار کو ایک جگہ پر جماتے ہو، پھر اس پرکار کو گھماتے ہو، تو جس جگہ پر تم نے پرکار کو رکھا وہ اس دائرے کا مرکز ہے، پھر تم نے دائرہ بنایا تو وہ مرکز بن گیا۔ تو میرے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو حضرت مولانا قاسم ننوتوی نے یوں سمجھایا
سکھایا کہ یہ جو تم نے دائرہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے دائرہ نبوت ہے. میرا نبی مرکز نبوت ہے, اور یہ مرکز نبوت لگا تو سب سے پہلے تھا لیکن اس کا ظہور بعد میں ہوا. میرا نبی وجود نبوت میں بھی سب سے اول ہے لیکن ظہور نبوت میں سب سے آخر ہے. حضور علیہ السلام کو نبوت ملی سب سے پہلے کیونکہ حضور نے فرما دیا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور گارے کے درمیان میں تھے, اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, اس لیے میرا نبی نبوت میں اول بھی ہے, میرا نبی نبوت میں آخر بھی ہے. اور پھر میرے بھائیو اس کائنات میں دوسرا وصف صداقت کا ہے, اور صرف صداقت ہی نہیں بلکہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کائنات کے جتنے بھی اچھے اوصاف ہیں ان سب کا مرکز ہمارا نبی ہے. کائنات کے جتنے بھی اچھے اوصاف ہیں ان سب کا مرکز ہمارا نبی ہے. لیکن حضور کے اوصاف پر میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں میرے بھائیو, وہ دلیل ہم نے 20 بار سنی ہے. ہم نے یہ بات سن رکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے غلام تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے خریدا, پھر خریدنے کے بعد حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی. جب یوسف پر فریفتہ ہوئی تو مصر کی عورتیں وہ زلیخا کو تانے دینے لگی کہ یہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی. تو زلیخا نے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے اس غلام حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت کو اپنی قوم کی عورتوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے ان کو دعوت پہ بلایا, ان کو ایک ایک چھری دی. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا. اللہ اکبر, حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب, حضرت مولانا قاری نعیم الرحمان صاحب, مرکز جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان. تو میرے بھائیو جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے پیش کیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. جب یہی واقعہ میری اور آپ کی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی کہ لوامی زلیختا قطان ایدیہن, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر وہی عورتیں میرے محمد کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی, حضرت عائشہ دل کاٹنے کی بات کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیغمبر ساری کائنات کے اوصاف کا مرکز ہیں. میرے اور آپ کے پیغمبر میرے اور آپ کے پیغمبر ساری کائنات کے اوصاف کا مرکز ہے. اور میرے بھائیو بندے کا جو وجود ہے اس وجود کے اندر بھی ایک مرکز ہے, اس مرکز کا نام دل ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ کہا کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی, اگر میرے محمد کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. وہ اس لیے کہ میرا نبی حسن کا مرکز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام حسن کی شاخ نے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنے جسم کی جو شاخ تھی انگلیاں ان کو کاٹا. اگر وہ میرے نبی کو دیکھتی تو ان کے بدن کے اندر جو مرکز دل تھا اس کو کاٹ لیتی, کیونکہ حضرت یوسف حسن کی شاخ تھے, میرا نبی حسن کا مرکز ہے. اگر میرے نبی کو دیکھتی تو اپنے دل جسم کے مرکز دل کو کاٹتی, اور اگر انہوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنے جسم کی شاخ انگلی کو کاٹا. تو اس لیے میرے بھائی کائنات میں جتنے بھی اوصاف ہیں وہ سارے کے سارے اوصاف کا مرکز ہمارا نبی. اور پھر میرے بھائی دنیا کا دستور یہ ہے, دنیا میں مختلف مراکز ہیں اور دنیا کا دستور ہے کہ جو بندہ مرکز کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو مرکز سے اتنا فائدہ ملتا ہے. مسلمانوں کے ایمان کا مرکز وہ بیت اللہ ہے, مسلمانوں کے ایمان کا مرکز وہ روضہ رسول اللہ ہے. اب ایک آدمی بیت اللہ کے قریب رہتا ہے, اس کے بیت اللہ سے فائدہ اٹھانے میں اور ایک ہمارے جیسے میں بڑا فرق ہے. تو میرے بھائیو حضور علیہ السلام
کائنات کا مرکز ہیں، کائنات کا منبع ہیں، کہ اللہ نے کائنات میں بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا، لیکن ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سبب سے پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کرنے لگے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو ساری کائنات کی تخلیق کا سبب انسان ہے، انسان کی تخلیق کا سبب حضرت آدم ہے، حضرت آدم کی تخلیق کا سبب ہمارے نبی ہیں، تو ہمارے نبی ساری کائنات کا منبع بھی ہیں، ہمارے نبی ساری کائنات کا مرکز بھی ہیں، اور جو چیز دنیا میں مرکز کے جتنا قریب ہوتی ہے اس کا اتنا بلند مقام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں کہ جب میرا نبی ساری کائنات کا مرکز ہے تو میرا نبی اپنی قبر مبارک میں جس جگہ پر تشریف فرمائے تو وہ مٹی جو میرے نبی کو وجود کو ٹچ کر رہی ہے، وہ مٹی جو میرے وجود کے ساتھ لگ رہی ہے، وہ دیکھنے میں مٹی ہے، وہ مٹی بول نہیں سکتی، وہ دیکھنے میں مٹی ہے، وہ میرے نبی کے ساتھ کسی غزوے میں نہیں جا سکی، وہ دیکھنے میں مٹی ہے، دیکھنے میں اس کے اندر کوئی شعور کوئی نہیں، لیکن وہ چونکہ مٹی وہ میرے نبی کے وجود کے ساتھ ٹچ ہو رہی۔ اب میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے وجود کے ساتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے اس مٹی کا مقام اتنا بلند ہوا کہ وہ مٹی بیت اللہ سے بھی اعلیٰ، وہ مٹی بیت المقدس سے بھی اعلیٰ، وہ مٹی بیت عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ، کیونکہ میرے نبی کے وجود کی نسبت نے اس مٹی کو بیت المقدس سے بھی بلند کر دیا، میرے نبی کے وجود کی نسبت نے اس کو بیت اللہ سے بھی بلند کر دیا، میرے نبی کے وجود کی نسبت نے اس مٹی کو عرش معلیٰ سے بھی بلند کر دیا۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں کہ وہ مٹی جس کے اندر شعور کوئی نہیں، وہ مٹی جس کے اندر حضور کا ساتھ دینے کی طاقت کوئی نہیں، اگر وہ میرے نبی کے وجود کے ساتھ لگے وہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہو جائے، وہ میرے نبی کے وجود کے ساتھ لگے وہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہو جائے، تو پھر وہ میرے نبی کا ابو بکر جو میرے نبی کے یار، میرے نبی کے غار اور مزار کا ساتھی بھی ہے، میرے نبی کے ساتھ غزوات میں بھی گیا، میرے نبی کا سسر بھی گیا، میرے نبی کا سسر بھی بنا، اگر میرے نبی کے وجود کے ساتھ مٹی لگے وہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہو جائے، اور اگر میرے نبی کے وجود کے ساتھ ابو بکر کا وجود لگے تو وہ عرش معلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ بنے؟ تو میرے بھائیو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جس طرح میرے نبی کے وجود کے ساتھ لگنے والی مٹی وہ عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے نبی کے ساتھ جڑنے والا ہر وہ صحابی جن کی صحابیت کی گواہی میرے رب نے قرآن میں دی، وہ صحابہ جن کی کامیابی کے تذکرے میرے رب نے قرآن میں کیے، وہ صحابہ جن کے ہدایت یافتہ ہونے کے تذکرے میرے رب نے قرآن میں کیے، وہ صحابہ جن کے دن اور رات کے تذکرے میرے رب نے قرآن میں کیے، اور صرف صحابہ نہیں بلکہ جن صحابہ نے گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر حضور کے ساتھ جنگیں لڑی ان گھوڑوں کے تذکرے رب نے قرآن میں بیان کر کے اپنے بندوں کو اور میرے نبی کی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ جس طرح میرا نبی اونچا، جس طرح میرا نبی بلند، جس طرح میرے نبی کے جیسا کوئی نہیں، اسی طرح میرے نبی کے صحابہ جیسا کوئی نہیں۔ اگر کوئی میرے نبی پر بکواس بکے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اور اگر کوئی میرے نبی کے صحابہ پہ کیچڑ اچھالے گا، اگر کوئی میرے نبی کے صحابہ پہ بکواس بکے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ نہ ختم نبوت کے منکر کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی صحابہ کے ایمان کے منکر کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ ختم نبوت کا منکر بھی کافر ہے اور صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ جو آدمی حضور کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے وہ بھی قرآن کا انکار کر رہا ہے، اگر کوئی صحابہ کے ایمان کا انکار کر رہا ہے وہ بھی قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ جس طرح قرآن نے حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی ہے اسی طرح قرآن نے صحابہ کے ایمان کی گواہی دی ہے، تو جس طرح ختم نبوت کا انکار کرنے والا وہ قرآن کا منکر ہے اسی طرح صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والا وہ بھی قرآن کا منکر ہے۔ اور پھر میرے بھائیو حضور اور حضور کے صحابہ اللہ نے بلند مرتبہ دیا، اور ہر دور میں دنیا کا یہ دستور رہا ہے، دنیا کا یہ قانون رہا ہے، دنیا کی ریت اور رواج یہی ہے کہ دنیا کے اندر جتنا کسی کا بلند مقام ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دشمن ہوتے ہیں، جتنا ہی کسی کا بلند مقام ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، لیکن کائنات میں کبھی بھی کسی کے صرف دشمن نہیں ہوتے، اس کے دوست بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو حضور کے ساتھ
حضور کی ختم نبوت کا انکار کر کے حضور کے بعد مرزا قادیانی جیسے کانے دجال بے ایمان کو نبی مان کر حضور کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، بعض صحابہ کو گالی دے کر، صحابہ پہ تبرہ کر کے، صحابہ کو برا بھلا کہہ کے ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر اللہ نے حضور اور حضور کے صحابہ کے دشمنوں میں جمع نہیں کیا، بلکہ ہمیں اللہ نے یہاں پر حضور اور حضور کے صحابہ کی دفاع کرنے والوں کے لیے اکٹھا کیا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں آج یہ عزم کرنا چاہیے کہ پاکستان کی سرزمین پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، پاکستان کی سرزمین پر قادیانیوں کو مسلمان کہہ جانے کی اجازت نہیں، قادیانیوں کو اپنی تبلیغ کی اجازت نہیں، قادیانیوں کو اپنا پیغام کسی کو سنانے کی اجازت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کابرین نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، تب جا کر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح حضور کی ختم نبوت کی قادیانیوں سے حفاظت کی گئی، اسی طرح صحابہ کے ناموس کی بھی حفاظت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو اگر ہم آج صحابہ کی عظمت کو بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آج صحابہ کے لیے بھی اسی طرح متحد ہونا پڑے گا جس طرح حضور کی ختم نبوت کے لیے متحد ہوئے، اور جس طرح ہمارے اکابرین نے اپنا سب کچھ حضور کی ختم نبوت پہ قربان کر کے قادیانیوں کے کفر کو ننگا کیے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کے لیے اپنے آپ کو متحد کر کے میدان میں نکالنا ہوگا، اور ہم نے صحابہ کو بھی اسی طرح اسمبلی سے محفوظ کروانا ہے جس طرح حضور کی ختم نبوت محفوظ ہوئی۔ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔